بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاء الرحمن۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب کائنات سے ملاقات کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آخرت کی خوشی اللہ ہم سب کو وہ عطا کرے، دنیا کی خوشی بھی اللہ عطا کرے، اور آخرت کی خوشی وہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ فرمایا فرحۃ عند فطرہ، یہاں فطرہ سے مراد جب روزہ افطار کیا جاتا ہے تو فرمایا بندے کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تجربے شدہ بات ہے، آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص بہت اہم کام شروع کرتا ہے اور اہتمام سے اسے کرتا ہے، جب اس کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اس شخص کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا بہت اہم کام تھا، بلکہ بعض دفعہ تو وہ بہت مشکل مراحل سے بھی گزرتا ہے، لیکن جب وہ سارے مراحل سے گزر کر انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی روزہ فرض ہے، اسلام کے ارکان خمسہ میں سے یہ ایک رکن ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سا اہم کام ہوگا؟ یہ بھی تو ایک بہت اہم فریضہ ہے، بہت اہم کام ہے۔ بہت سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور روزے کے نام سے ہی ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی مشقت والا کام ہے، واقعتاً یہ بھی مشقت والا معاملہ ہے، آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے ماحول اور ہمارے اسلامی طرز عمل میں اور دینی تربیت میں یہ مشکل نہیں نظر آتا، وگرنہ آپ عام حالات میں دیکھیں جو لوگ مسلمانوں کے مذہب کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سہل پسند مذہب ہے یا بالکل عام مذہب ہے، اس میں تعیش اور سہولیات رکھی گئی ہیں، وہ یہ بات ٹھیک نہیں کہتے، کیونکہ اس میں ایک ایسی عبادت بھی ہے جو روزے کے نام سے فرض کی گئی ہے۔ یہ عبادت بہت مشکل ترین عبادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے تمام گناہوں سے انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ ضروری بچانا ہے۔ انسان نے اپنے آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے دل کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے کان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اسی طرح فرمایا کھانے سے بھی پرہیز کرنا ہے، پینے سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس سے بچا جا سکتا ہے، یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، بلکہ بہت اہم ترین عبادت ہے، اہم ذمہ داری ہے۔ جب اس ذمہ داری کو انسان نبھاتا ہے، اس ذمہ داری کے اختتام پر پہنچتا ہے، ہر فرد کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا روزے دار کا روزہ جب اختتام کو پہنچتا ہے تو یقیناً وہ ایک خوشی حاصل کرتا ہے، اور دوسری اس اعتبار سے بھی اس کے اندر خوشی ہے
کہ فرمایا سارا دن یہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، اس کے کئی تقاضے تھے، کئی مسائل تھے، لیکن اپنے آپ کو اس نے کنٹرول میں رکھا اور اس نے برداشت کیا، صبر کیا۔ سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، بھوک بھی مٹ رہی ہے، پیاس بھی بجھ رہی ہے، لیکن شام کے وقت جب دیکھتا ہے دسترخوان پہ طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں آ چکی ہیں۔ عام حالت میں انسان کو یہ خوراک نہیں ملتی، ایک خوراک پر انسان اکتفا کرتا ہے۔ یہاں روٹی بھی، سالن بھی، طرح طرح کے سالن بھی، فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، میوے جات بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں۔ انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ کھجور بھی الگ نعمت ہے، پکوڑے اور سموسے بھی الگ نعمت ہیں، روٹی بھی الگ نعمت ہے، فروٹ بھی الگ نعمت ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، شربت بھی الگ نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو افطار کے وقت یہ ساری نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ آپ ذرا تجربہ کیجئے، ایک غریب سا آدمی ہے جس کے گھر میں اتنی چیزیں میسر نہیں ہوتی، لیکن جب روزہ افطار کرتا ہے، روزہ افطار کرنے کے وقت اسے ساری نعمتیں مل رہی ہیں، بتاؤ اسے کتنی خوشی محسوس ہوگی؟ بہت بڑی خوشی محسوس ہوگی۔ تو فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کو اللہ کی طرف سے دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو فرمایا جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، اور دوسری فرمایا وعند لقاء الرحمن، اور دوسری خوشی فرمایا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت بھی خوشی محسوس کرے گا۔ یہ آخرت کی خوشی ہے۔ اللہ رب العزت یہ ہم سب کو خوشی عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ یہ خوشیاں تب ملے گی جب ہم اپنے روزوں کا اہتمام کریں گے اور اللہ کی اس عبادت کو کریں گے۔ ظاہر بات ہے جب ہم روزہ رکھ لیں گے تو اس مہینے کی قدر بھی آ جائے گی، عزت بھی آ جائے گی، احترام بھی ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خوشیاں بھی ملیں گی۔ اور فرمایا قیامت کی خوشی بھی بہت بڑی خوشی ہے، انسان جب اللہ سے ملاقات کرے گا۔ آپ حضرات نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سنے ہوں گے، ہر عمل پر ایک اجر اللہ رب العزت نے متعین فرمایا ہے۔ یہ عمل کرو گے اتنا اجر ملے گا، یہ عمل کرو گے اس پر اتنا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ روزے کے بارے میں تو میرے اور آپ کے پیغمبر نے حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ دنیا میں ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا آخری انتہائی درجہ کون سا ہوگا، جب اللہ رب العزت کے ہاں پیشی ہوگی، ان سے ملاقات ہوگی، اللہ رب العزت روزے کا اجر عطا فرمائیں گے تو بندہ اتنا خوش ہوگا، اتنی خوشی کبھی اس سے پہلے اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔